حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں تھا میں. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے پرانے، جب حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ صرف ہم 4-5 ساتھی تھے اس شہر کے، وہ تھے، اللہ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے. تو ذمہ دار تھے، نمبردار بھی تھے، کاشتکار تھے، مزدور آدمی تھے، اور مقدمات بھی رہتے تھے، برادری کے جھگڑے. تو یہاں لاہور آئے، ہائی کورٹ میں کوئی کام تھا، پھر یہاں سے داتا دربار حاضری دی، یہاں سے واپس گئے تو میں حضرت رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا تھا. جب انہوں نے روزات سنائی، صاحب حال صاحب کشف تھے، کہنے لگے حضرت میں داتا صاحب کے حاضر ہوا تھا، آپ کا سلام بھی پیش کیا، سلام عرض کر رہے تھے. تو عجیب بات یہ ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ تو کوئی دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، اور آپ ڈٹ کے بیٹھے ہیں، تو یہ تو سارا شرک اور کفر اور بت پرستی ہو رہی ہے یار. تو کہنے لگا، مسکرائے اور مجھے فرمایا کہ بیٹا جب تک ہم دنیا میں تھے اسے روکنا ہمارا کام، اب ہم مکلف نہیں ہیں، اب اسے روکنا تمہارا کام ہے. اب یہ میرے ذمہ نہیں ہے، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اب اسے روکنا یہ تمہارا کام ہے. حضرت نے فرمایا بھی تم نے تو بڑا فقہی مسئلہ بیان کر دیا، اور حضرت نے بہت خوب فرمایا کہ اب جو دنیا میں ہے وہ مکلف ہے ایک کے حق کا، تو اب بھی جو وہاں پوجا کرنے سجدہ کرنے جاتا ہے اس کی اپنی مرضی، اللہ اس سے پوچھے گا، وہ تو مکلف نہیں ہے. لیکن کوئی اگر درد دل لے کے جاتا ہے تو دوا لے کے آتا. تو غنیمت ہے وہ لوگ جنہوں نے عمریں صرف کر دیں کسب فیض میں، وہ برکات حاصل کی. 14 صدیوں بعد نسلن بعد نسلن سینے منور ہوتے چلے آئے. مدتیں روشنی میں کمی پیدا نہیں کرتی. آپ دیکھ لیجئے ایک عام بتی کو، شمع کو، دیے کو دیکھ لیجئے کہ اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیا جلتا تھا تو آج دیا جلاؤ تو اتنی روشنی دے گا جتنی اس زمانے میں دیتا. یعنی وہ مدتیں، وہ فاصلے، وہ زمانے اس دیے کی لو کو کم نہیں کر سکے. تو جو برکات نبوی یا جو نور سینے اطہر سے آتا ہے اسے زمانہ کہاں چھپا لے گا، کیسے کم کر دے گا. یہ بات اور کہ اللہ کس کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے، کس کو یہ طلب و جستجو نصیب کرتا ہے، کس کو یہ آرزو نصیب کرتا ہے. جب یہ نعمت نصیب ہوتی ہے آدمی کا دل سنورتا ہے تو پھر اس کی سوچ سنورتی ہے، اس کا کردار سنورتا ہے، تو دنیا کی تقدیریں سنور جاتی ہیں، ملکوں کے حالات بدل جاتے ہیں، حکومتوں میں ظلم کی جگہ عدل آ جاتا ہے، اور بے حیائی اور برائی کی جگہ نیکی جڑ پکڑ لیتی ہے. یہ جو موومنٹ ہم چلا رہے ہیں، فلاں کی دکان جلا دو کہ اس نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، فلاں کی گاڑی جلا دو کہ اس میں ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے، فلاں کے خلاف جلوس نکالو کہ اس کی حکومت میں بے حیائی ہو رہی ہے، اس سے رکتی نہیں ہے بے حیائی. ظلم ظلم سے رکتا نہیں ہے، ظلم ظلم سے بڑھتا ہے. ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ آگے سے اس کا غلط علاج کرتے ہیں تو وہ رکے گا کیسے، غلطی تو بڑھے گی. لیکن اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اپنے سینہ روشن کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، تو شاید ایک بندہ انقلاب آفرین بن جائے، برائی کو مٹانے کا سبب بن جائے، نیکی کو قائم کرنے کا سبب بن جائے. کراچی ہم مشاعرے میں تھے تو سیر انصاری نے ایک شعر پڑھا اور وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا. کیسے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، کتنے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. کتنے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. تو برائی کو برائی سے روکنا ایسے ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے ہم آگ ہی لے آئیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم وہ آرزو زندہ کریں
کہ میں جانور نہیں ہوں کہ بس روزی پیدا کر لی، گھر بنا لیا، بچے ہو گئے اور میں سمجھوں میں نے کام کر لیا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے جو ایک چڑیا بھی کر رہی ہے۔ مجھے یہ سب کر کے بھی کچھ اور کرنا ہے۔ وہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ وصال حق ہے، وہ طلب بارگاہ الہی ہے، وہ طلب قرب محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس کے وسائل کیا ہوں گے؟ اس کے لیے میں اپنے نہا خانے دل کو سجاؤں، اسے صاف کروں، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہیں، جو خواہشات کے اجدہے ہیں، جو غلط چیزیں اس میں ہیں، انہیں صاف کروں، وہاں اللہ کے نام کی روشنی کروں، پھر وہ میرے کردار میں آیا اور میرا کردار مجھے قرب الہی کے قابل بنا دے، تو ایک ایک بندہ انقلاب آفریں ہو سکتا ہے۔ ایک ایک بندہ ظلم کے لیے ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے نہیں تھے اور پورے بر صغیر پر حکمران نہیں تھا جہانگیر۔ کیا ایک بندے نے پوری سلطنت کا رخ موڑ نہیں دیا؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بڑی ہجوم ہو جائے اور تلواریں ہاتھ میں اور قتل و غارت گری ہوتی جائے، ڈنڈے اٹھا لو اور دکانیں توڑتے جاؤ، ادھر سے پولیس آ جائے، لاٹھی چارج ہو، کوئی سر پھٹول ہو، پھر آپ فریاد کرتے پھرے ہمیں مار پڑی۔ یہ سارے طریقے صحیح نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود کو انسان ثابت کیا جائے، انسانی آرزویں پیدا کی جائیں، انسانی طلب پیدا کی جائے، پھر اس طلب کے نتیجے میں اپنا کردار انسانی ڈھالا جائے اور دوسروں کو محبت و شفقت سے ان کی کامیابی کے لیے اس کی دعوت دی جائے کہ یہ بھی کامیاب ہوں۔ یہ محبتیں جب پھیلیں گی تو نفرتوں کو شکست ہوگی۔ محبت روشنی ہے، نفرت ظلمت ہے۔ روشنی جب بھی آتی ہے ظلمت کا جگر پھاڑ کے آتی ہے۔ کتنی بھی تاریک رات ہو، ایک دیا سلائی جلاؤ، ایک دیا سلائی بھی اندھیرے کا جگر شک کر دیتی۔ ایک بندہ ایک دیا سلائی جتنی بھی روشنی حاصل کر لے، تو پاکستان میں تو ہم 14 کروڑ ہیں، 14 کروڑ شمع اگر روشن ہو جائیں تو کوئی ان پر ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی ان پر ناجائز قوانین نافذ کر سکتا ہے؟ کوئی ان کو سود کھلا سکتا ہے؟ کوئی امریکی پولیس انہیں گھروں سے اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ لیکن اگر 14 کروڑ ہی لاشیں پڑی ہوں اور ان میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو، انہیں گیدڑ بھی نوچ کر کھا سکتے ہیں۔ امریکہ تو ایک بڑی طاقت ہے، چیل کوے بھی لاشوں کو تو نوچ کر کھا سکتے ہیں۔ آج اس طلب و جستجو اور اس آرزو سے بیگانہ ہو کر، اس درد دل اور اس نور باطنی سے بیگانہ ہو کر، بظاہر ہم زندہ ہیں لیکن مردوں کی صف میں ہیں۔ بظاہر ہم انسان ہیں لیکن حیوانوں کا ریوڑ ہے کہ بھیڑیے نے چاہا تو ایک بکری اس نے گرا لی اور 200 بکریاں بھاگ کر جان بچانے کی، بھیڑیا ایک ہے، وہ 200 یا 300 ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر جان بچانے کی فکر میں، اور جسے گرا لیا۔ آج یہی حال ہمارا ہے کہ ہم حیوانی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں انسانی زندگی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔